نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا مقصد آپ کے سامنے آنے کا یہ ہے کہ ہماری قومی اسمبلی میں شراب پر پابندی کی مخالفت کی تمام سیاسی جماعتوں نے 11 دسمبر 2018 کو قومی اسمبلی میں ایک ہندو نے جس کا نام رمیش کمار ہے شراب پر پابندی کا مطالبہ کیا، جس کی مخالفت کی سب سیاسی جماعتوں نے سوائے JUI کے۔ PTI نے اس کی مخالفت کی، نون لیگ نے اس کی مخالفت کی، پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے پابندی کا مطالبہ ہندو کرتا ہے اور مخالفت کرتے ہیں مسلمان۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان مطالبہ کرتے پابندی کا اور اگر اعتراض کرتے تو ہندو کرتے، لیکن یہاں پر مسلمان کو اعتراض ہو رہا ہے شراب کی پابندی پر اور شراب کی پابندی پر مخالفت کر رہا ہے، اور مخالفت بھی وہ کر رہے ہیں جو عوام کے نمائندے ہیں، جن کو منتخب کر کے عوام نے اسمبلیوں میں پہنچایا، جن کو منتخب کر کے عوام نے حکومت دی، وہی لوگ اس شراب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جبکہ آپ اس بات کو بھی دیکھیں، شراب کا حرام ہونا تمام کتابوں میں موجود ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا ہو۔ اسی طرح تمام آسمانی کتابوں میں شراب کی حرمت حرام ہونا موجود ہے۔ یہ آج کا مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود، دکھ کے ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں شراب کی حرمت کو، حرام ہونے کو اللہ رب العزت نے کس طرح بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 اور 92 میں اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کو بیان کیا ہے، اور کس طرح اور کن چیزوں کے ساتھ بیان کیا ہے آپ اس پر غور کریں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں قرآن مجید میں شراب کو، اور کن چیزوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر اب میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 ہے۔ اب یہاں پر غور کریں، اللہ رب العزت شراب کو بیان کر رہے ہیں نمبر 1 بت پرستی کے ساتھ، شراب کو بیان کر رہے ہیں نمبر 2 جوے کے ساتھ، شراب کو بیان کر رہے ہیں قمار کے ساتھ۔ اب سوال یہ ہے، کیا بت پرستی حلال ہے؟ کیا جوا حلال ہے؟ کیا شراب حلال ہے؟ کیا قمار حلال ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں، جب یہ چیزیں حلال نہیں اور پھر ان چیزوں میں سب سے پہلا نمبر دیا اللہ رب العزت نے، وہ شراب کا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، سب سے پہلا نمبر شراب کو دیا اللہ رب العزت نے۔ پھر اسی آیت میں اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں رجسم، یہ شراب کیا ہے؟ نجس ہے، من عمل الشیطان، دوسرا فرماتے ہیں یہ شیطانی عمل ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اسی آیت مبارکہ میں فَاجْتَنِبُوهُ، رک جاؤ۔ اب آپ دیکھیں شراب سے روکا جا رہا ہے، ان عمل سے روکا جا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ تم لوگ فلاح پاؤ۔ اگر تم فلاح چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو یہ شیطانی عمل ہے، اس سے رک جاؤ، یہ نجس چیز ہے، اس سے رک جاؤ، یہ ناپاک چیز ہے، حرام ہے، اس سے رک جاؤ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر قومی اسمبلی میں اس شراب کی مخالفت میں سیاسی جماعتیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور اس کی مخالفت کرتی ہیں، جبکہ اس کی مخالفت نہیں بلکہ اس کے حق میں بولنا چاہیے تھا۔ کیا یہ ریاست مدینہ بنائی جا رہی ہے؟
کیا ریاست مدینہ میں شراب حلال تھی؟ کیا اسی طرح ریاست مدینہ بنے گی؟ انتہائی دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ شراب حرام ہے یا حلال ہے، یہ بھی ہمیں بیان کرنا پڑے گا۔ جبکہ اگلی آیت مبارکہ میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت پھر شراب کے بارے میں فرماتے ہیں اور جوے کے بارے میں فرماتے ہیں، شیطان شراب اور جوے کے ذریعے سے عداوت اور بغض پیدا کرتا ہے آپس میں۔ یہ اتنی بری چیز ہے شراب پی کر لوگ طلاق دیتے ہیں، شراب پی کر لوگ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، شراب پی کر قتل کیے جاتے ہیں، یہی صورت جوے میں بھی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن اس کو حرام قرار دے رہا ہے اور ریاست مدینہ میں شراب کو حرام کیا گیا ہے، لیکن یہ کیسی ریاست مدینہ ہے اور یہاں پر شراب کی مخالفت کی جاتی ہے۔ ہمیں افسوس ہے اس بات پر۔ اور اسی طرح پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کہ شراب کی پابندی کا مطالبہ ہندو کرے اور مسلمان مخالفت میں کھڑے ہو جائیں؟ نون لیگ والے کیا نہیں سوچتے اس بات کو؟ یہ اللہ کی مخالفت نہیں کر رہے اور اس کے رسول کی؟ پی ٹی آئی والے کیا نہیں سوچتے یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی والے کیا نہیں سوچ رہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں؟ افسوس ہے ان جماعتوں پر ہمیں اور دکھ ہے، اور ہم اس موقع پر پورے طور پر دل کی گہرائیوں سے ہم شاباش پیش کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں جے یو آئی کی کہ انہوں نے شراب کی پابندی کا مطالبہ کیا، باقی ساری جماعتوں نے شراب کی پابندی کی مخالفت کی۔ اب اسی طرح آپ حدیث میں چلیں، حدیث میں آتا ہے شراب کو ام الخبائث قرار دیا گیا ہے کہ تمام برائیوں کی یہ جڑ ہے اور یہ بری چیز ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، آپ حدیث کے جملے سنیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب پی جاتی ہو۔ یہ طبرانی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتا ہے، تو کیا پی ٹی آئی والے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے؟ نون لیگ والے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے؟ پیپلز پارٹی والے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے؟ افسوس ہے ان جماعتوں پر ہمیں کہ یہ شراب کی پابندی لگاتے اور اس ہندو کا ساتھ دیتے اور اس بل کو منظور کرتے، جبکہ اس بل کی ان مسلمانوں نے اور سیاسی جماعت والوں نے مخالفت کی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 3676 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے لعنت فرمائی ہے نمبر 1 شراب پر، یعنی اللہ کی لعنت ہے ان چیزوں پر، دیکھیں شراب پر۔ نمبر 2 شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 3 شراب پلانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 4 شراب فروخت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 5 شراب خریدنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 6 شراب تیار کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی تیار کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 7 شراب تیار کروانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور نمبر 8 شراب پہنچانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ 8 افراد ہیں جن پر اللہ کی لعنت فرمائی گئی ہے۔ اس میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، شراب پر بھی لعنت کی گئی اور اسی طرح شراب پینے والوں پر بھی لعنت کی گئی، اور جن کی تفصیل میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب آپ دیکھیں اللہ لعنت فرما رہے شراب پر، اور ہماری قومی اسمبلی میں اسلامی جمہوریہ میں اس بل کی مخالفت کرتے ہیں مسلمان اور سیاسی جماعت والے۔ لہٰذا میں آپ تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں، عہد کریں آئندہ نہ پی ٹی آئی والوں کو ووٹ دیں گے، نہ نون لیگ والوں کو ووٹ دیں گے، نہ ہی پیپلز پارٹی کو آپ لوگ ووٹ دیں گے۔ اس ملک میں اللہ اور اس کے محبوب کا حکم چلے گا اور ان کی اطاعت چلے گی۔ اللہ کے حکموں پر چلنا ہے ہم نے،
اور یہ ملک ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم کیا، بنایا، تو کیا اس میں غیر شرعی کام ہونے چاہیے؟ ہمیں بڑا دکھ ہے اس بات پر، لہذا تمام دینی جماعتوں کو سپورٹ کریں اور ان سے دور ہو جائیں، ان جماعتوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو، ہماری سیاسی جماعتوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔